اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس بیان میں سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بچپن کی برکتوں کے بارے میں بیان بتاؤں گی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن مبارک کیسا تھا۔ تو دوستو، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے، چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر میں دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتی تھی کہ جب میں نے اپنے ساجزادے عبدالقادر کو پیدا کیا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ پہلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی ملے ہوئے آئیبرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر عالم و فضل والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے کہ جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے۔ جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے۔ جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ شیخ محمد بن قائد اوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سجانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبدالقادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، تم کو اس کاموں کی کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دی اور مجھے بغداد جانے کی اجازت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں۔ اب مجھے تمہارا یہ منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور پر نور محبوب سجانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہچاننے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، جگہ چھوڑ دو۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔